Ladies and gentlemen, we are here from APGA annual brunch at La Montana restaurant. ابھی کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ ہائیک کر کے آ رہے ہیں اور کچھ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو پہلے ہم ملاحظہ کرتے ہیں اوپننگ سیرمنی آف APGA 7th annual hiking brunch. I would like to start the event with Tilawat-e-Quran Pak. I would request Hafiz Muhammad Taqi to come up on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Indeed, this Quran guides to that which is most suitable and gives good tidings to the believers who do righteous deeds, and that of those who do not believe in the hereafter, we have prepared for them a painful punishment. And man supplicates for evil as he supplicates for good, and man is ever hasty. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Now I would request the audience to stand up for national anthem.
I'd like to thank you all for coming here. اور خاص کر کے وہ لوگ جو ہائکنگ کر کے آ رہے ہیں. ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہائکنگ کرنا. فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو کلیپ فار دا پیپل ہو ہیو میڈ اٹ ٹو دا ٹاپ. ایک تھوڑا بہت شعر لکھ لیتی ہوتی ہوں, تو جو ہائکرز ہیں ان کے لیے اور موقع کی مناسبت سے اپنا ایک شعر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پستی دیتی ہے بلندیوں کو پیغام, پستی دیتی ہے بلندیوں کو پیغام, آسمانوں سے پہاڑوں پر نہیں چڑھتے. So all the people who are here who are dedicated. Being a part of APGA since 2015, I feel proud of standing here because I'm passionate about youth. جو چیز مجھے ہمیشہ سے موٹیویٹ کرتی ہے throughout my career, as a visiting faculty, as a trainer, I have always engaged myself with youth. وہ اس لیے بیکاز اگلے 15 سے 20 سال جو یہاں ہمارے سینئر لوگ بیٹھے وہ ہمارے ساتھ انڈسٹری میں ہیں, لیکن پاکستان کو 30 سے 40 سال ان نوجوانوں نے دینے ہیں. We need to work on them. This is what APGA has been doing. This is what is our aim. جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں یا پہلے ہمارے ایونٹس میں نہیں آئے, ان کو بتانے کے لیے کہ واٹ از اٹ دیٹ APGA ڈو, ہم کرتے کیا ہیں. وی آر جسٹ اے فورم ٹو برج اے گیپ. وہ گیپ کیا ہے؟ ایک طرف انڈسٹری ہے, دوسری طرف اکیڈیمیا ہے. جو بچے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں ان کا انڈسٹری نالج نہیں ہوتا, ان کو پریکٹیکلی نہیں پتہ ہوتا تھیوری کیسے یوز ہوتی ہے. تھیوریٹیکل نالج سے پریکٹیکل نالج گین کرنے میں ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس فورم کے ذریعے اس گیپ کو ہم ان کی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے سے پہلے تھوڑا سا برج کر دیں, تاکہ یہ جو گروتھ کا فیز ہے وہ ختم ہو جائے. With further ado, I think there are so many people who would like to speak, and I'm so passionate about training and youth that I think I would take up the whole day. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Admiral Muhammad Haroon Saab, Junaid M.G. Kiani Saab, Patron in Chief, all distinguished guests, Head of Department of different academic institutions around the country, Executive Committee members of All Pakistan Geoscientists Association, Technical Committee members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I would like to pay special thanks to all guests and students and different guests who has participated in this 7th APGA National Anniversary and Award Ceremony. Thank you very much for your participation. بہت سارے لوگوں نے ہمیں ابھی اس ایونٹ کے اندر جوائن کیا ہے. اس کے علاوہ میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آرگنائزیشن 2012 سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت ہمیں جوائن کیا, اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کی فارمیشن, ٹیکنیکل کمیٹی ممبر کی فارمیشن جس طریقے سے ہوئی, تھوڑا سا میں اس کو آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن اس کا بھی دیتا ہوں. When I was in Ministry of Petroleum in 2013, I started this journey with a single hand, with the support of some people like Tahir Maqsood Saab. Then اس کے بعد اس میں لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, اور جو بیسک آبجیکٹیو اس آرگنائزیشن کا تھا کہ وی فیل دیٹ دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا, سو وی وانٹ ٹو fill that gap between academia and industry by applying some training courses to different educational institutions as well as some government and semi-government organizations. تو وہ جو بہت بڑا ایک گیپ تھا اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم نے اس جرنی کو سٹارٹ کیا, جس کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈیولپمنٹ آف تھنک ٹینک, جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ سب سے پہلے ایک تھنک ٹینک جوائن کریں ہمیں. اس کے لیے جنید ایم جی کیانی صاحب, ان کو ایز اے پیٹرن ان چیف ہماری ٹیم نے الیکٹ کیا, اور ان کے ویژن کے مطابق پھر آگے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی. اس کے علاوہ جیسے وی آل نو دیٹ پاکستان میں پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے,
اسی طرح جیو سائنٹسٹ کمیونٹی کے اندر کوئی کونسل نہیں تھی، تو پھر ہم نے 2017 کے اندر پاکستان جیو سائنٹسٹ کونسل کی بنیاد رکھی. اس وقت کے پیٹرولیم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو ہمیں سپورٹ کیا، اور پاکستان جیو سائنٹسٹ کونسل جس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ابھی ڈیفائن ہو رہے ہیں کمپنیز کے اندر، جس کے اندر ہم ابھی ان کو کافی ساری ریکمنڈیشنز بھیج رہے ہیں، تو وہ ہم اس میں کر رہے ہیں. کیپیسٹی ڈیولپمنٹ سینٹر اور مختلف ٹریننگ کا ہم نے اس میں انوگریٹ کیا. اور بیسیکلی جو لوگ اپنا کیریئر سٹارٹ کر رہے تھے، ہمارے پروگرام جو ہیں جو ٹیکنیکل ٹریننگ کے ہیں ان کے اندر نئی جدت پیدا کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک اچھے طریقے سے اس کو چلا سکیں پریکٹیکل نالج کے ساتھ. اور بیسیکلی جو تھوڑا سا ہیرارکی کا تعلق ہے، اس وقت پاکستان جیو سائنٹسٹ کونسل جو ہم نے بنائی APGA کے انڈر، اور پھر ہم نے ساتھ اس میں 5 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بنائے، جس کے اندر جیو سائنسز ونگ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، میڈیا سائنسز، انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ مینجمنٹ سائنسز. ان ڈومینس کے اندر اس وقت آل پاکستان جیو سائنٹسٹ ایسوسی ایشن کی ٹریننگز اور ڈیولپمنٹ کا کام ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 15 سے 16 میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اور اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ 21 اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں ہمارے اس آرگنائزیشن کے چیپٹرز موجود ہیں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، اور ان کی ہیرارکی بھی ان کے ریلیونٹ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے نامینیٹڈ جو فیکلٹی تھی انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا، اور وہ آگے چیپٹرز اس کے رن کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اس چیز کا پرپس تھا انسٹیٹیوشنل بلڈنگ اور کیریئر ڈیولپمنٹ، جو کہ بہت بڑا ایک امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ اس وقت انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے درمیان جو گیپ ہے وہ یہی چیزیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. کیونکہ اگر ہم فورن یونیورسٹیز کو دیکھیں یا فورن انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں تو اس میں اسی طریقے سے لوگ یونیورسٹیز میں بھی ہائر کیے جاتے ہیں، اور یونیورسٹی میں انٹیک اسی طرح ہوتی ہے کہ جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہو. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ ابھی تک نہیں چلا کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو دیکھا جائے، اور ہارون صاحب شاید اس چیز سے متفق بھی کریں اس چیز سے کہ جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں ذرا اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا کہ ریکوائرمنٹ کے مطابق انٹیک کی جائے. تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا ابھی ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایز ویل ایز کنسرنڈ اباؤٹ دا ممبرز آف دس آرگنائزیشن، 7000 ممبرز ہیں اس آرگنائزیشن کے اس وقت اراؤنڈ دا کنٹری. اور جو ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر ہیں جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ تقریباً ہمارے اس وقت 1000 کے قریب ہیں، جس میں ایجوکیشن سیکٹر ہے، آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے، انڈسٹری اور میڈیا سیکٹر ہے، ٹیلی کام سیکٹر ہے. تو بیسیکلی ان ساری چیزوں کا پرپس جو تھا وہ تھا ہیومن ڈیولپمنٹ. تو ہم نے جو پروگرام کے اندر جو پاکستان جیو سائنٹسٹ کونسل بنائی، یہ پھر اس کے بعد ہم نے انوگریشن کی نیشنل امپاورمنٹ پروگرام. نیشنل امپاورمنٹ پروگرام کا بیسک جو پرپس تھا وہ تھا جی ہیومن ڈیولپمنٹ. تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا، جس میں ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ، ٹیکنیکل ٹریننگ اور بیسیکلی امپاورمنٹ تھرو ٹریننگ از دا اونلی ویپن ٹو لیڈ دا ورلڈ. جب تک آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ کے اداروں کے لوگ ٹرین نہیں ہوں گے اس وقت تک ادارے آگے کام نہیں کر سکتے پراپرلی. اور جو اس میں کنٹریبیوشن ہے بہت سارے لوگوں کی، یہ جو لوگ آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی کافی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ساتھ. میں خاص طور پہ ڈاکٹر شاہینہ طارق جو کہ بحریہ یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی تھیں، کیونکہ اس میں جیو سائنٹسٹ کا اسلام آباد کے اندر پہلا ڈپارٹمنٹ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا، تو میڈم کو میرے خیال میں اپریسیشن ہمیں دینی چاہیے. اس کے علاوہ زاہد رفیع صاحب ہیں. آپ کو ارتھ کویک کی جتنی بھی ٹیلی ویژن پہ نیوز ملتی ہیں یہ جیو یا مختلف چینلز کے تھرو، تو زاہد رفیع صاحب ہیں، یہ ہمارے ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو جب بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا، انہوں نے ان کو انٹرنشپ اور جس حد تک پاسبل ان کے لیے ہوتا ہے جابس کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح ایڈمرل ہارون صاحب ہیں، ان کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، ایکس ریکٹر ہیں بحریہ یونیورسٹی کے، اور ماشاءاللہ ان کی ریٹائرمنٹ کے ان کے بعد انہوں نے PhD سٹارٹ کیا ہے. تو سر یہ ایک بڑی موٹیویشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. جنید MG کیانی صاحب ہیں جو کہ پیٹرن ان چیف ہے. یہ بیسیکلی اس آرگنائزیشن کا جو ویژن تھا وہ جنید کیانی صاحب کا تھا. انہوں نے ہمیں اس طریقے سے گروم کیا، چیزیں سٹارٹ کروائیں، جس کی وجہ سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی. پھر طارق حسنی صاحب ہیں جو ہمارے اس وقت ٹیکنیکل پروگرامز کو، ان کی کمپنی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کافی ایونٹس کو اسپانسر کرتی ہے.
دین طاہر مقصود صاحب ہیں, ہی از دا چیئرمین یوتھ امپاورمنٹ پروگرام. تو طاہر صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور بڑے یہ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم سجیشنز دیتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے اوپر, ان کے ریپرزینٹیٹیو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر جو فرسٹ سیکنڈ لائن میں ٹیکنیکل کمیٹی کے لوگ ہیں. تو تھینک یو ویری مچ آل دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ دا انڈسٹری پروفیشنل کہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ریحان طاہر صاحب ہیں, یہ مسلم ہینڈ سے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں دیکھی جاتی ہے کہ جب بھی ہماری ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم کوئی بڑا کام سٹارٹ کرنے جاتے ہیں یا کوئی بھی ایک جرنی سٹارٹ کرتے ہیں تو مختلف طرح کے لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں. تو کامیاب انسان میرے خیال میں ہمیشہ وہ آدمی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی غلطیوں سے انالیسس کرتا ہے. پہلے وہ اپنی غلطیوں سے آپ سیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ انالیسس کرتے ہیں, تو جب دوبارہ آپ اوپر جاتے ہیں تو وہ آپ ایک لیڈ لے کے اوپر جاتے ہیں. تو کافی سارے لوگ اس میں انڈسٹری کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں کافی ساری ایکٹیویٹیز کو, لیکن جو ہمارے پروگرام ہیں مختلف یونیورسٹیز میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر, تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کا جو سیل ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرے. تو وہ اس کی رپورٹس بھی ہمیں آتی رہتی ہیں. پھر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے یہ آرگنائزیشن, تو اس میں بھی ہماری آڈٹ رپورٹس اور یہ ساری چیزیں بنتی رہتی ہیں. Now I want to request Tahir Maqsood sir to come up and say a few words. سبگا کے فورم میں ہم نے اس کو بیک اپ کیا with the highly skilled professionals from the industry, from the academia as well. یہ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو جانتے ہیں ان شعبوں کو, وہ اپنا وہ نالج جو انہوں نے اور نئی ٹیکنالوجی جو انہوں نے سیکھی ہے تھرو ٹریننگ پروگرامز یا تھرو دا کیریئرز ان دیئر لائف, وہ ان بچوں تک اس کو ٹرانسفر کریں, اور ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ بچے اس قابل ہو جائیں کہ یار یہ اس ملک کے اندر اپنی وہ پرفارمنس کر سکیں جو اس کی ڈیمانڈ ہے. مثلاً فیوچر میں ہمیں بہت زیادہ واٹر کے اوپر کام کرنا ہے, واٹر کی ایکسپلوریشن کے اوپر کام کرنا ہے, ڈی سینیٹیشن پہ کام کرنا ہے, انوائرمنٹ کی کلیننگ میں کام کرنا ہے, نیچرل ہیزرڈس جس میں ان پہ کام کرنا ہے, ارتھکویک سے اور جو فلڈنگ سے ہے, منرل ایکسپلوریشن میں بے شمار کام پڑا ہوا ہے جس کے اندر کئی کام ہوئے ہی نہیں ہیں سرے سے, اور جو ہوئے ہیں وہ آج سے کئی سال پہلے ہوئے اور اس کے بعد اس سے آگے بڑھے نہیں. آئل اینڈ گیس سیکٹر میں بھی جو ہے وہ کئی جدید طریقے سے کام کرنا پڑے گا, جس میں کسی حد تک یہ ہم کامیاب تو ہیں لیکن اتنے کامیاب نہیں ہیں جیسے کہ ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو صحیح طریقے سے اچیو کر سکیں ان مائل سٹونز کو. کئی ریسورسز ہمارے فرنٹیئر ہورائزنز جن جگہوں پر کام پڑا ہے کرنے والا, طارق حسنی صاحب میرے بعد اسپیکر ہیں, وہ شاید اس چیز کو ایڈریس کریں کہ کن کن جگہوں پر ہمارے گیپس ہیں آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں, جہاں پہ یہ یوتھ کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح تیار ہو کر آئے کہ وہ ہمارے ان ریسورسز کو پل آؤٹ کرے, ڈرین آؤٹ کرے, اور کنٹری کے بینیفٹ میں اکنامیکلی ہمیں ایک فائدہ دے جس سے یہ ملک ترقی کرے. اصل مشن ہمارا یہی تھا. اس میں ہم نے کئی مائل سٹون 2013 سے لے کر اب تک اچیو کیے ہیں. آج کا ایونٹ بھی کچھ ایسی ان چیزوں کو ہائی لائٹ ضرور کر رہا ہوگا, لیکن اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ان ممبرس کی بھی ہے جو ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہمارے ساتھ چلنے میں, کسی بھی ایونٹ کو مکمل کرنے میں, بنانے میں, چلانے میں انہوں نے لبیک کہا اور اس میں بالکل صحیح ٹائملی آرگنائز کر کے دیا, اور وہی یہی باتیں سکسیس ہیں ہماری اس ایبگا کے فورم کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے جیسے ایک اکیڈمی بھی لانچ کی تھی, اسی طرح یہ کونسل بھی لانچ کی, اور کئی ایسے مائل سٹون لانچ کیے جو بڑے ہیں, جس کے اندر ہماری اسٹرگلز کسی وجہ سے کامیاب بھی ہیں, کسی وجہ سے نہیں بھی ہیں. جن وجہ سے نہیں ہے وہ زیادہ تر ہیں فائنینشیل ایشوز, لاجسٹک کے ایشوز. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مینیج کر لیں, یا ہمیں کوئی سپورٹ مل جائے, انڈسٹری سے مل جائے, یا ایچ ای سی سے مل جائے, یا منسٹری سے مل جائے. اس قسم کے ادارے اگر اس فورم کو سپورٹ کریں گے تو یقیناً یہ جو ایبگا ہے یہ پرفارم بہت اچھا کرے گا. یہ یوتھ ہماری جو مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے, ملیں گے, کسی بھی بچے سے بات کریں گے, وہ ایک ویل اویئر جیو سائنٹسٹ ہوگا کمیونٹی کا, اور وہ اس کو بتا سکتا ہوگا کہ یس میں دنیا کا واحد ایک اچھا سائنٹسٹ ہوں جو دنیا میں باقی تمام لیول کے سائنٹسٹ کے مقابلے کا ہے, پیچھے نہیں ہے, چاہے وہ ریموٹ ایریا سے آیا ہے
یا چاہے وہ یہ آپ کے شہری ایریا سے آیا. تو میری یہ دعا ہے فیوچر کے لیے کہ ہم اس مائل سٹونز کو جو آنے والے مائل سٹون ہیں جس میں ہم نے یہ لائبریری بھی ہم نے بنانی ہے اس میں اکیڈمی میں, اس کے اندر ہم نے پروگرامز آرگنائز کر دیے ہوئے ہیں, بہت سی ٹیکنیکل ٹاکس لیکچرز, اور جو بہت سے اسپیکرز کو آن بورڈ کیا ہوا ہے. وہ سارے اسپیکرز آنے والے ایئرز میں اس کو یوتھ کو ضرور وہ اپنی اسکلز نالج اور شیئر کریں گے, جس سے وہ میرا خیال ہے ہمارے اس ملک کی بیک بون بن جائیں گے, کامیابی کا حصے دار بن جائیں گے, اور وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, خوش بھی ہوں گے, ان کا کیریئر بھی بن جائے گا اور ان کے پیرنٹس بھی خوش ہوں گے. آخر میں میری دعا ہے کہ ہم اس پہ اپنا مشن جاری رکھیں اور یہ تمام یوتھ پروموٹ ہو, کیونکہ جیسے اکثر نے کہا آنے والے 30-40 سال ان بچوں نے چلانے ہیں یا ان کی آنے والی جنریشن نے چلانے ہیں. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کہہ کے گئی ہیں کہ میری نظر میں بھی یہی بات ہے. ہم تو اس فورم سے بہت 10-5 سال کے اندر ادھر ادھر ہو جائیں گے, لیکن جو نئے لوگ ہوں گے انہوں نے یہ جگہ لینی ہے, انہوں نے آگے چلانا ہے, انہیں اس ملک کو بنانا ہے. Now I'd request Tariq Hasni Saab to come up on the stage and share his views. Whatever Mr. Tahir Maqsood has said, he almost said what an experienced and seasoned oil exploration professional can deliver. And that's exactly, and I totally agree what he has said. I would just like to add a couple of things, which is probably a little bit of good news and also a little bit of concern. So we would have to handle both things together. جو بنیادی طور پہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں پاکستان میں انرجی کے ریسورسز کے بارے میں, اسپیشلی آئل اینڈ گیس, کیونکہ میں ایک طویل عرصے سے آئل اینڈ گیس پروفیشن میں ہوں, اس میں میرا جو میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز جو نارمل طریقے سے ہم ڈھونڈتے ہیں وہ سکڑتے جا رہے ہیں, وہ اتنے بڑھ نہیں رہے ہیں, ان میں گروتھ بہت کم ہے, اور آئندہ چند سالوں میں ممکن ہے کہ یہ جو کمی ہے یا جو سپلاؤ ہے, شرنکیج فیکٹر جو ہے یہ انکریز ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انڈسٹری چونکہ پاکستان میں کام جو کر رہی ہے ان میں وہ کمپنیز ہیں جو پاکستان کی نیشنل آئل کمپنیز ہیں, جیسے OGDC ہے یا پاکستان پیٹرولیم ہے اور ماری گیس اور پاکستان آئل فیلڈز. ان کے چونکہ مین بیس پاکستان ہے تو یہ اپنی تمام ایفرٹس, اپنی تمام جدوجہد کا مرکز پاکستان کے جو بیسنز ہیں ان کو رکھتی ہیں. مگر ہم چونکہ ظاہر ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو ابتدائی دنوں میں ہمیشہ بڑی ڈسکوریز ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد بہت درمیانی اور چھوٹی اور پھر بہت چھوٹی ایسی ڈسکوریز رہ جاتی ہے کہ جن کو کہ تلاش کرنے میں پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ فائدہ کمپنیز کو کم ہوتا ہے. تو یہ ایک بنیادی کنسرن ہے جو کہ قوم کے پاس ہے, اور میں ایز اے انڈسٹری روزانہ یہ اس چیز پہ چونکہ دیکھتا ہوں اور گزرتا ہوں اس صورتحال سے, اور ہماری کمپنی میں بھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی اگر آئندہ 10 سال 20 سال بعد ہم مزید پاکستان میں آئل اور گیس کے ریسورسز کہاں سے لے کے آئیں گے. تو اس کے لیے جو اچھی خبر ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ قدرت نے ہمیں بہت سارے انرجی کے یا توانائی کے ذرائع دیے ہیں. ان میں وہ ذرائع بھی ہیں جو ہائیڈرو کاربن کہلاتے ہیں جیسے کہ تیل اور گیس, اور اس کے علاوہ وہ ذرائع بھی ہیں جو قدرتی ہیں جو رینیویبل کہلاتے ہیں, جن کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ اس چھت پہ بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج آپ کے اوپر ہے, تو یہ بھی ایک انرجی ہے. اور اس کے ساتھ دیگر بہت ساری ایسی انرجیز ہیں جن کو کہ ہم نے ابھی تک صحیح معنوں میں نہ ڈیولپ کیا ہے, نہ اس طرف اس سنجیدگی سے کام کرنا شروع کیا ہے کہ جو قوم کی ضرورت ہے. اس میں میں جو یونیورسٹیز ہیں اور جو اساتذہ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, جو آگے 5 سے 10 سال بعد نہ صرف نوجوان نسل کو بلکہ پوری قوم کو اس کا سامنا ہوگا. تو اگر انرجی کے مسائل سے ملک دوچار ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم چونکہ بہت کم اپنی ضرورت کے مطابق پیٹرول اور گیس پیدا کرتے ہیں اور ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے, تو ہماری اس کی وجہ سے جو ادائیگی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس سے ہم وہ پیسہ کہ اگر انڈیجینس آئل ہوتا تو ہم عوام کی ترقی پہ حکومت لگایا کرتی.
یہ مگر چونکہ آپ انرجی کے بغیر رہ نہیں سکتے، لہٰذا وہ آپ کی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے. کہ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن نے الجھ کر تجھے روکیں گے بڑے خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. First of all, I want to give a heartiest congratulations to APGA for their 7th anniversary. مجھے یاد آ رہا ہے وہ دن جو 7 سال پہلے ہم نے فرسٹ ٹائم APGA کا فنکشن یہاں کیا تھا. At that time I was member environment in CDA. تو ہم نے وہاں پہ تھوڑا پیچھے وہاں پہ ہم نے پہلے ٹری پلانٹیشن کی، ہائیک کروائی تھی all the way from the trail 65 اوپر چڑھ کے آئے. یہاں ہمارا پہلا فنکشن ہوا، بادل بھی تھے، بارش بھی تھی، لیکن فنکشن ہم نے کرایا اور 7 سال گزر گئے. تو بات یہ تھی کہ ایک کارواں شروع ہوا، منزلیں بڑھتی گئیں، آگے چلتے گئے. I appreciate the dynamic leadership of Mr. عادل اور ان کی ٹیم جو کہ دن رات انہوں نے کام کیا، اور آج یہ اپنی فیلڈ کے اندر دے آر دا ٹاپ موسٹ NGO آرگنائزیشن. بات یہ ہے کہ جی انوائرمنٹ کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی. ان دا لاسٹ 4-5 ایئرس ہم نے اتنی اویئرنیس اب کر دی ہے کہ اب اگر کوئی درخت کاٹتا ہے تو لوگ اس کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا 5-10 سال پہلے ٹرک کے ٹرک بھر کے ٹریز کاٹ کے اور لے جاتے تھے اور کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اس بار صرف وہ G6 میں روڈ بننے کے لیے ٹریز کاٹے جو کاٹنے تھے کیونکہ روڈ بننا تھا، لیکن دے ہیو ناٹ پراپرلی انہوں نے اس کو پروسیس کو فالو نہیں کیا. تو بہت سی NGOs نے آ کے ان کو سٹاپ کر لیا، روک لیا. میرے لحاظ سے یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ہماری یوتھ کو ان چیزوں کا پتہ چلنا بہت اچھی بات ہے، ان کو کلائمیٹ چینج کا پتہ چلنا بہت اچھی بات ہے. تو ہمارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ سب سے ضروری چیز پلانٹیشن. آپ جتنی زیادہ پلانٹیشن کریں گے اتنا بہتر. آپ فارسٹیشن کریں گے. ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ تو پہاڑوں کے پہاڑ کاٹے جا رہے تھے سٹون کرشرز کی وجہ سے، وہ سٹاپ ہوئے. اب تو وہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. تو دا فرسٹ تھنگ از کہ جی اویئرنیس. دا سیکنڈ تھنگ از کہ ٹریننگ. آپ کو ٹرین کرنا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے انوائرمنٹ کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں. اینڈ ناٹ اونلی انوائرمنٹ بلکہ یور بیہیویئر، یور موٹیویشن، دا لیڈرشپ. تو اس سلسلے بھی ہم نے اب بہت کام کیا. I being the head of CDA Training Academy، ہم نے APGA کے ساتھ مل کے a number of courses، اور تقریباً ہم نے 10,000 youngsters کو اسلام آباد میں ہم نے ٹریننگ دی with 50 ٹریننگ کورسز. اس سلسلے میں جو چیزیں بہتر ہوئیں وہ یہی ہوا کہ لوگوں کو چیزیں زیادہ سے زیادہ معلوم ہوئیں، اور لوگوں نے اور اسٹوڈنٹس نے خاص طور پہ یوتھ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر باقی جنرل پبلک کو ان چیزوں کو بتایا. تو آج اس موقع پہ ایک تو ان کو مبارکباد. سیکنڈلی ہم سب نے مل کے ایک تہیہ کرنا ہے کہ ہم اس کو اور آگے بڑھائیں گے اور اپنی نیشن کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن، اپنے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ گرین، اپنے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ کلین، تاکہ جو ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے، جو ہماری لیڈرشپ چاہ رہی ہے، ہم سب اس کا مل کے حصہ بنیں. تو اگین اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. کچھ سالوں سے اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے پروفیشنل ٹریننگ کے لیے جو کورسز یا سیشن کرتے ہیں، میرے نزدیک یہ ایک بڑی زبردست بات ہے.
میں نے یونیسکو اور UNDP ان کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے کراچی کے اندر، اور ان کی ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو بلایا اور وہ انہیں کراچی کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہراتے تھے اور وہاں پہ ہم ان کے ٹریننگ سیشن کرتے تھے. جیسے a few months back APGA کے انڈر ہی ایک ٹریننگ سیشن بیریا یونیورسٹی میں کیا گیا تھا جس میں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو بلایا گیا تھا. تو میں اس وقت بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ لیکنگ ہے، اور وہ پوائنٹ لیکنگ یہی تھا کہ اس میں بلوچستان کی پارٹیسپیشن نہیں تھی. اگر ہم یوتھ کی امپاورمنٹ یا ان کو ہم تیار کر رہے ہیں اگلے 20 سال یا 30 سال کے لیے، تو وہ صرف نوجوان صرف نارتھ آف پاکستان میں نہیں رہتا، وہ ساؤتھ آف پاکستان میں بھی رہتا ہے. وہاں اگر آپ فیلڈ میں جائیں، گوادر ہے، پسنی ہے، اور مارا ہے، نوکنڈی ہے، نوشکی ہے، تربت ہے، ان علاقوں میں جائیں، وہاں بھی آپ جیسے نوجوان موجود ہیں. وہاں کے جیسے بھی اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جیسی بھی ہیں، وہاں پہ وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. لیکن وہاں جا کے ان سے انٹریکشن کر کے جو چیز مجھے سب سے زیادہ ہانٹ کرتی ہے یا فیل ہوتی ہے وہ یہی کہ ان کی جدیدیت کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے. اگر APGA کے ریسورسز افورڈ کریں تو وہاں دور دراز کے یونیورسٹیز کے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں بھی جیولوجی پڑھائی جاتی ہے، لسبیلا یونیورسٹی پڑھائی جاتی ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی جیو فزکس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، جیوگرافی میں پڑھتے ہیں. اگر ان کو بھی اسلام آباد میں بلایا جائے یا کراچی میں جیسے ہم نے کی ہیں ایکٹیویٹیز، انہیں بھی یہاں پروفیشنل ٹریننگز میں یا ان سیشن میں یا ان فنکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے، تو یقین جانیے ایک بہت ہی خوشگوار اثر ہوگا جو آپ کا ایک میسج ہے جو آپ ساؤتھ آف بلوچستان کو دیں گے. تو اس تقریب کے اندر میرے ذہن میں تو یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ APGA جو ایک بڑا زبردست فورم ہے جو ہر سال یا سال میں 1-2 دفعہ مختلف گیدرنگ کرتا ہے، اگر اس میں وہاں کے دور دراز کے اسٹوڈنٹس کو، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو بھی بلایا جائے تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا پاکستان کے اوپر بھی اور ان کے لیے بھی. With the geoscience and the changing environment, APGA should have been projected more than it has been. With this I would combine my speech. I will begin actually afterwards in Urdu. First of all, I would like to thank Mr. Junaid M.G. Kayani, Dr. Adil Nasir, Admiral Retired Muhammad Haroon, Mr. Tahir Maqsood, and Sayyid Tariq Hussain, Mr. Zahid Rafi, Dr. Shahina Tariq, Dr. Hafizur Rahman, Mr. Sanaullah Amin, and Dr. Shahina Tariq. Sorry, I said the other name. These are the people actually behind, as former member of the CD Environment was saying, that the first time when they organized this, he had this all walk and making sure that the purpose of this organization serves. میں گزارش کروں گا تمام طالب علموں سے پلیز بیٹھ جائیں. تمام پارٹیسپیشن سے کائنڈلی تشریف رکھیں. میں 5-4 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا, توجہ سے سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ جیو سائنسز کا یا ویدر کا یا انوائرمنٹ پہ پرائرٹیز نہیں ہیں. گلوبل وارمنگ کا جو ایک آپ نے منترا سنا ہوگا وہ موسٹلی پالیسی اور اسٹریٹجک بیس پہ تھا. حالانکہ تمام دوسرے ممالک میں انوائرمنٹ کو اوپر رکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے ساری چیزیں فلو ہوتی ہیں. مثلاً اگر زیادہ ارتھ کوئک آئیں گے یا فلڈ زیادہ آئیں گے یا بارشیں زیادہ ہوں گی تو آپ کی جو ایگریکلچر سائڈ ہے
وہ تو ختم ہوگی آؤٹ آف رین ایمرجنسی، لیکن ایک جو ایمرجنسی پریپیئرڈنیس آپ کی پہلے سے ہوگی وہ اس کو میچ نہیں کر سکے گی، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہیں اور اویئرنیس نہیں ہے۔ میں صرف پوائنٹڈ ڈسکشن یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ شعبہ بہت اہم ہے، اوور لکڈ ہے، انڈر پروجیکٹڈ ہے۔ اس کی وجہ میں نے کچھ سپیکرز کو سنا ہے اور ڈاکٹر عدیل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایک کوآپریشن جو ہے اکیڈیمک اور پریکٹیشنرز کی وہ نہیں ہے۔ دوسرے ممالک میں ترقی یافتہ ممالک کی زیادہ مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ وہ بہت سالوں سے ان چیزوں کو کر رہے ہیں، جس میں 100 سے 150 سال لگے ہیں ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور پاکستان نے بہت زیادہ اچیومنٹس کی ہیں۔ تمام جیو اسٹریٹجیکلی ایک رسکی لوکیشن کے باوجود بہت ساری وار جو ہم پہ امپوز کی گئی ہیں، جیسے ابھی ہندوستان نے بہت سارا اگریشن کی ہے پاکستان کے خلاف، ان تمام کانفلکٹس اور وارز کے باوجود پاکستان نے جس طریقے سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں اور پاکستان کی یوتھ نے جس طریقے سے سوشل میڈیا سے لے کر پریکٹیکلی اکیڈیمکلی اپنی ایمبیشنز شو کی ہیں، یہ قابل تعریف ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تمام جتنی یوتھ، جس چیز میں بھی یوتھ ڈیولپمنٹ انوالو ہے، اس میں شعبوں کا چننا اس لحاظ سے کہ مارکیٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو اکیڈیمک پریکٹیشنر جو کنیکشن ہے اور جو انڈسٹری یونیورسٹی ایم او یوز تو لوگ کرتے ہیں، لیکن انڈسٹری یونیورسٹی جو لنک ہے ان کو ریئل ٹائم میں اسٹیبلش کرنا، چاہے آپ پائلٹ پروجیکٹس کے ذریعے کریں کہ اگر ایک یونیورسٹی ایک سال میں یہ کہے کہ جو بھی ہمارے لوگ یہاں سے نکلیں گے وہ 50 نہیں 20 کے گروپ میں ہر یونیورسٹی میں پیڈ انٹرنشپ کریں گے، لیبس میں، ریسرچ پروجیکٹس میں، ڈیولپمنٹ آف ریسرچ پروجیکٹ میں، جس سے آپ باہر سے ڈونیشنز لیتے ہیں، تو یہ جو کنسنٹریشن آف ریسورسز ہے چند آرگنائزیشن کے پاس، اس کو فریگمنٹیشن بھی ہوگی اس کی، اور یہ ریسورسز جو ہیں وہ سپریڈ آؤٹ ہوں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈ جو ہے نا وہ دہرانے سے نہیں ہوگی کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیپیسٹی بلڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے والنٹیئرزم سے۔ یہاں پر تو رواج نہیں ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ باہر کے ملکوں میں بہت سارے لوگ یہاں سے پڑھے بھی ہوں گے، باہر رہے بھی ہوں گے۔ بہت سارے ممالک میں والنٹیئرزم جو ہے وہ گریڈ 9 سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو لوگوں کو منتیں کر کے لانا پڑتا ہے، وہاں پہ لوگ خود بچے جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، اسکول کی صفائی کرنا، مل کر پلانٹیشن کرنا اور بہت سارے والنٹیئر پروجیکٹس میں حصہ لینا۔ چونکہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ معاشی ہے، اور بہت سارا ہماری فیملیز ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو لوگ ہیں پاکستان کے، وہ 70 کے قریب % میں وہ لوگ ہیں جو کہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے ہیں، جن کے ماں باپ بہت محنت کر کے بچوں کو تعلیمی اداروں میں پہنچاتے ہیں اور اس قابل کرتے ہیں کہ وہ بیچلر یا ماسٹرز ڈگری میں جائیں، چاہے وہ جو بچہ بننا چاہتا ہے۔ بعض جگہ تو ظاہر پریشرز ہیں کہ انجینئر ڈاکٹر بنائیں، لیکن میرے خیال میں یہ فیلڈ میں اسی لیے کہا ہے کہ اوور لکڈ ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ فیلڈ ہے۔ امیجن کریں اگر خدا نخواستہ بہت سارے ایریاز آپ کے فالٹ لائن پہ آ جائیں تو آپ دنیا کی بہت بڑی طاقت بھی ہوں تو آپ مینٹین نہیں کر سکتے، بیکاز کہ وہ زمین کے نیچے جب پلیٹس موو ہوں گی وہ obviously they will also move all the resources at the surface۔ تھرڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ ہیں، میرے خیال میں ان پہ یہ قطعاً ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے کہ وہ چاہے وہ آپ اسٹوڈنٹ جاب نہ کریں، لیکن کم از کم ایک ریزنیبل سیلری سے جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو نوکریاں ضرور دیں، چاہے 6 مہینے کے لیے دیں، شارٹ کانٹریکٹ دے دیں ان کو، اس لیے کہ شارٹ کانٹریکٹ ان کا ایکسپیرینس بنے گا، کیونکہ جہاں بھی وہ بچہ جاتا ہے، ہمارا چونکہ پاکستان ہاؤس جو ہے وہ قومی سلامتی پہ ایک تھنک ٹینک ہے جو ہم اسٹیٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں ٹو دا ہائیسٹ لیول اینڈ ٹو موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز۔ ہم نے یہ محسوس کیا انٹرنیشنلی انٹریکٹ کر کے بھی کہ دیر از این ایپیٹائٹ، باہر بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں،
لیکن ان کو رائٹ سٹیک ہولڈرز نہیں ملتے, رائٹ پارٹنرز نہیں ملتے. پھر یہ کہ چونکہ بہت زیادہ فوکس انڈیویجول اچیومنٹ پہ ہے, گلوری پہ ہے, تو جو انسٹیٹیوشنل پریفرنسز ہیں وہ تھوڑا نیچے چلی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیویجول گلوری نہیں ہونی چاہیے, پروجیکشن ہونی چاہیے. جو لوگ بہت محنت کرتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنا وقت دیتے ہیں, اپنا آرام خراب کرتے ہیں, ان کے لیے آپ تالیاں ضرور بجائیں ابھی, کیونکہ ان میں یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. ایڈمرل صاحب بیٹھے ہیں, میں ابھی کیانی صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی خدمت کر کے گزار دی ہے, اور ابھی بھی باوجود وہ تمام جو ان کو انکنوینئنسز ہوں گی وہ اپنا وقت دیتے ہیں. اپنا سب سے امپورٹنٹ چیز وقت ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تبھی میں نے آپ سے آتے ہی کہا ہے کہ پلیز جب بھی آپ کوئی اس طرح کی چیز اٹینڈ کریں, کہیں بھی کریں, کوئی بھی بول رہا ہو, تھوڑا سا وقت اپنا توجہ سے کر لیں. گپ شپ باقی چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم سب لوگ ہر وقت کرتے ہیں, چاہے ہم گھروں میں ہیں چاہے ہم کہیں بھی ہیں. تو جب آپ ان جگہ پہ آئیں تو آپ کی فزیکل پریزنس امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ کی دماغی پریزنس سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ تمام لوگ اپنا وقت نکال کے لائے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ مستقبل ہیں پاکستان کا. اگر آپ مستقبل ہیں تو ڈائریکشن آپ کو دے دی جا سکتی ہے, لیکن کام آپ نے کرنا ہے, کوئی آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے وہاں نہیں بٹھائے گا. اور جو میں آخری پوائنٹ اس سلسلے میں کروں گا وہ ہے محنت اور کمپیٹنسی. یہ دونوں برابر آتی ہیں. واقفیت, نیٹ ورکنگ یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کی بنیاد پر آپ پلیز جاب سیکھ نہ کریں. واقفیت, نیٹ ورکنگ کی بنیاد پر ریفرنس لیں. جو بھی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے دل سے حاصل کریں, دکھانے کے لیے نہ کریں. بہت سارے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے, میں چونکہ بہت سارے انسٹیٹیوشن میں باہر بھی پڑھاتا ہوں, میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پر. ایک بات بتا سکتا ہوں, زیادہ تر لوگ ہمارے ہاں جو رواج ہے اسے ختم کریں, اور آپ ختم کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. وہ یہ کہ آپ CSS کی تیاری میں 2-2 سال ضائع کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں. اور بھائی آپ نے ڈگری لی ہے پروفیشنل, آپ والنٹیئر جا کے ہی کام کر لیں, شام کو کر لیں CSS کی تیاری. نہ تو CSS ہوتا ہے اور 2 سال بھی گزر جاتے ہیں. فریش گریجویٹ آپ سے پہلے آئے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ جاتا ہے انٹرویو دینے, وہ کہتا ہے بھائی آپ نے 2 سال کیا کیا, تو آپ کہتے ہیں جی میں تیاری کی ہے, پھر آپ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنائیں گے. ایک تو آپ اپنے ساتھ پہلے لائل ہوں, بعد میں ملک کے ساتھ آپ لائل ہوں گے. دوسرا آپ سچ بولیں اپنے آپ سے پہلے, پھر ہم سب سے بولیں. تیسری چیز ہے محنت کریں. کمپیٹنسی جو ہے نا وہ کسی کی میراث نہیں ہے, نہ انٹیلیجنس میراث ہے. ساروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی چیزیں دی ہیں, آپ نے صرف اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ایگزیکیوٹ سمبولیکلی نہیں ہوتی. ایک چھوٹے سے فنکشن میں 3 گھنٹے کے لیے اگر آپ آتے ہیں, ہم بہت بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں انٹرنیشنل, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں باہر سے. ہم نے ایک پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں, جو انٹر ہوتا ہے کانفرنس میں ہم اسے کیا دیتے ہیں پہلے. اگر آپ یہاں سے بیٹھیں, اگر آپ باہر جائیں گے تو وی ول لاک دا ڈور, وی وونٹ لیٹ یو ان, کیونکہ آپ نان سیریس ہیں. یو آر جسٹ ہیئر ٹو ویسٹ آور ٹائم. وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی ویسٹ another seat, مے بی فار اے ویری سیریس پرسن. تو کائنڈلی تھوڑے سے ورک ایتھکس امپروو کر لیں فار یور سیلف. وی وانٹ یو ٹو ورک فار پاکستان. Two blind men cannot help to cross the road. You have to open your eyes from inside and out, and then implement what is important for you. A national character doesn't develop as a national policy. وہ individual سے نکلتا ہے. Individual is a society. So this is my request to you. Please be sincere to yourself, truthful to yourself, loyal to yourself. It's all selfish approach. I'm asking you to do it, which otherwise people do. This is a selfish approach. Adopt it. You will be a better source to serve this country. We don't need heads. We need brains.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اے پی جی اے کے اینول فنکشن پہ آئے. اور سر آپ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج یہ فنکشن ہوا اور جس طرح تمام اسپیکرز نے یہاں بتایا, تو یوتھ کے لیے کیا موٹیویشن ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے, یوتھ کے لیے جو موٹیویشن ہے جو میں دیکھتا ہوں, ایک تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ بہت انٹریکٹیو ہوتی ہیں. آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ملنا چاہیے جہاں پہ آپ انٹریکٹ کر سکیں, جہاں سینئر اور جونیئرس کی انٹریکشنز ہو, آپ ایکسپیرئنس کو شیئر کرتے ہیں, اپنے ویوز کہتے ہیں, دوسرے کے سنتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ کرتی ہیں. اور دوسری بات جو میرا ایکسپیرئنس ہے 27-28 سال کی اپنے پریکٹیکل فیلڈ کا, وہ یہ ہے کہ یہ جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب کو اس طرح پڑھیں جس طرح آپ ناول کو پڑھتے ہیں. آپ کتاب کو اس طرح نہ پڑھیں کہ میں نے ایگزام پاس کرنا ہے, کیونکہ اس طریقے سے جب آپ باہر آتے ہیں تو باہر آ کے اس طرح چلتا نہیں. وہاں جو 8 آدمی یا 6 آدمی بیٹھ کے آپ کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اندر سے دیکھتے ہیں. اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ آپ کا سیلف ڈسپلن ہے. اگر آپ کے اندر سیلف ڈسپلن نہیں ہوگا تو یقین جانیے آپ کسی بھی فیلڈ میں کیا کسی آرگنائزیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ جس نے آپ کو لینا ہے, جس آرگنائزیشن نے لینا ہے, کیونکہ آج کل مینجمنٹ کا اور ریکروٹمنٹ کا طریقہ بدل گیا ہے. اب وہ چیز نہیں ہے جس طرح ہم کبھی ریکروٹ ہوتے تھے. آج کل وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھتا ہے, آپ کے سائیکلوجیکل جو ہے نا اس کو دیکھتا ہے. باقی جو ہے ایجوکیشن ڈگری ہے اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو پروفیشنل ٹریننگ سے آپ کو ٹرین کر کے اس لیول پہ لے آتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اگر ینگسٹر جو ہے اپنے اندر پیدا کریں, جیسے میرے لیے سیلف ڈسپلن ہے, اور تعلیم کو اس طرح کریں اپنے پہ برڈن یا ایگزام پاس کرنے کے لیے کبھی نہ پڑھیں, اس کو جسٹ مزے سے ناول کی طرح پڑھیں اور ابزارو کریں. سر یہاں قدر کلامی ہو رہی ہے, میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سر عادل نصیر کو اس حوالے سے کوئی دیا ہے ایجنڈا, جس طرح آپ نے بہت اہم بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو جو بک ریڈنگ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, اور انہیں یہ بور اور گریڈ لینے کے چکر میں یہ لوگ پڑھتے ہیں. جس طرح میں بھی ایک جو اسٹوڈنٹ ہوں جیو فزکس کا, تو ہم گریڈ لینے کے لیے ہم پڑھتے ہیں. تو ہمیں یعنی اس طرح نہیں پڑھنا اور انٹرویو میں جا کے ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں ملی. تو یہ سر کائنڈلی آپ سر عادل نصیر سے آپ کا کیا کوئی فیوچر پلان ہے, آپ یہ شیئر کریں گے کہ آپ بچوں کو ایسا پڑھائیں کیونکہ یہ بھی ایک ٹیچر ہیں, اور اس طرح سے گرومنگ کریں؟ میں جسٹ آپ کے ہاں کچھ یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ جب کرتا ہوں تو میرا جو پڑھانا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ صرف میں کتاب سے پڑھاتا ہوں, بلکہ اپنے ایکسپیرئنس سے, اور یہ ہے کہ بہت سی اور بھی سورسز ہوتے ہیں وہاں سے انفارمیشن لے کے تو پھر جو ہے وہ ایک ٹاپک جو ہے وہ اس کو بتایا جاتا ہے. جیسے میں نے فرانس میں یہ چیز کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے آگے ایک کمپیوٹر کی سلائڈ کھلی ہوئی ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آتی وہ وہاں سے فوری طور پہ سرچ کر لیتا ہے, اور جیسے وہ کلاس سے باہر نکلتا ہے تو وہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے آج کیا کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جیسے آپ نے لیکچر لیا 1 گھنٹے کا لیا 2 گھنٹے کا لیا, تو جب آپ باہر نکلیں تو پھر آپ کو پتا ہو کہ آج میں نے سیکھا کیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے چیز. اس طرح اسی مائنڈ کو لے کے آپ کلاس میں آئیں. اور ایک اور جو ہے سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے لکھنا سیکھیں. آج کل جو میں دیکھتا ہوں موبائل کی وجہ سے اور اس وجہ سے لکھنے کا رواج ختم ہو گیا, کیونکہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں, لکھنے سے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں, وہ صلاحیتیں جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں. آج اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے لکھنا چھوڑ دیا ہے, جو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے اینڈرائڈ موبائل سے چیزیں سرچ کرتا ہے, اسے اگر لیکچر دیا جائے تو وہ اس کی پکچر لے لیتا ہے, سنیپ شاٹ بناتا ہے, لیکن یہ ہے کہ لکھتا نہیں ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا لیکنگ پوائنٹ آج کل کے اسٹوڈنٹس میں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ میں آ گیا ہے. ایون کہ اسکول کے اسٹوڈنٹ جو ہے
وہ لکھتے نہیں ہیں. تحریر کرنے کی کوشش کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ خود بخود باہر آنا شروع ہو جائیں گی. سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, اتنا کامیاب جو آل پاکستان جیو سائنٹسٹ ایسوسیشن کا آپ نے یہ فنکشن ارینج کیا. تھینک یو ویری مچ حافظ تقی صاحب, آپ نے اس میں تلاوت کی اور میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی تلاوت کی وجہ سے شاید ہمارے ایونٹ کو 4 چاند لگتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ سر. اس آل پاکستان جیو سائنٹسٹ ایسوسیشن APGA کے حوالے سے بتائیں کہ آگے کیا فیوچر پلانز ہیں, کہ آگے 5-10 سالوں میں یہ کہاں پہ APGA کھڑا ہوگا؟ فیوچر پلانز تو جی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. ہمارا جو آبجیکٹیو ہے کہ ہم محنت کر سکتے ہیں, اپنی ٹیم کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ٹیکنیکل پروگرامز کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ جب ہم اپنے دل و جان سے کام کریں گے اس پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے, تو نیک نیتی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پروموٹ کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو کسی ہیومینٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. سر یہاں ہم نے تمام جتنے بھی یہاں لوگ آئے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک چیز بتائی کہ کنسیپچول اسٹڈی ہونی چاہیے اور بک ریڈنگ اور یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سر نے بھی جس طرح بات کی کہ ٹیلنٹ پاکستان میں بہت موجود ہے. تو سر اس حوالے سے آپ مزید کیا بتانا چاہتے ہیں اور اپنے لیکچرز میں آپ کیا بتائیں گے کہ کیسے اسٹڈی ہم کریں؟ ابھی چونکہ جو دنیا ہے وہ پوری ایک ماڈرن ورلڈ اور ایک نئے ماڈل کے اوپر چل رہی ہے. ابھی یہ جو بکش چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت دور ہیں پریکٹیکل چیزوں سے. پریکٹیکل نالج ہونا اس وقت زیادہ ضروری ہے. بک جو ہے اور آپ کا جو CGPA یونیورسٹی کا ہے وہ آپ کو ایک ڈور اوپن کرنے کے لیے تو کافی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے جو نالج گین کرنی ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کرنا ہے, وہ آپ کو پریکٹیکل کام کرنے سے آئے گا. اور ہماری آرگنائزیشن اس چیز میں پوری سپورٹ کر رہی ہے, ایک ٹیکنیکل سکلز دیتی ہیں. سر یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ وہ محنت کریں, ایفرٹس کریں, دن رات محنت کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ سکسیس ان کو ملے گی. سر آج جس طرح یہ APGA کا اینول برنچ تھا, ہائکنگ برنچ تھا, تو اس کے حوالے سے آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہمیں آگے کیسی محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ملک کو یعنی ترقی یافتہ بنا سکیں؟ میرا جو پچھلا 40 سال کا تجربہ تھا, میں نے حکومت میں ملازمت کی, اس کے بعد میں بیرے یونیورسٹی میں بھی رہا ہوں 2.5 سال. جو میں نے ٹیلنٹ دیکھا یہاں پر یوتھ کا, مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بے روزگار کیوں پھر رہے ہیں. اس ملک میں کیوں نہیں ان کو استعمال کیا جاتا. ان پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہم نے. اس ملک کا جو ٹیلنٹ ہے کسی دنیا میں کسی ملک سے کم نہیں. آپ خود دیکھ لیجئے, روزانہ آپ سنتے ہیں TV پہ, اخباروں میں کہ پاکستان کا فلانا اسٹوڈنٹ ٹاپس. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو ایمانداری کی ہے, سچ بولنے کی ہے, اور ملک اور قوم سے محبت کرنے کی ہے. بالکل. اور اتنا اس کا شاندار مستقبل ہے. 5 سال محنت کر لیں, بس 5 سال دل لگا کر, تو یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. جو ہم 70 سال میں نہیں, کم سے کم 5 سال میں کر سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہم کام کر رہے ہیں اب. ایپ کا جب شروع ہوئی ہے تو کاغذوں پر تھی, اور میرے دفتر میں اس کے بات چیت ہوئی تھی, اس کے لاؤڈ تھنکنگ کی ہم نے. مجھے کبھی علم نہیں تھا کہ یہاں پر یہ اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بن رہا ہے. اور محنت اور لگن یہاں پر جو اسٹوڈنٹس, جو بیریا یونیورسٹی نے جو اسپیس دی, جو بیریا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے جو کام کیا, اور جو اس کی جو اکیڈیمیا تھی اور ان کی جو سٹاف تھا, خاص طور پہ عادل نصیر اور اس کی ٹیم نے, جیو سائنٹسٹ ایسوسیشن, جیو سائنٹسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے جو کام کیا, میرا خیال میں وہ کام اس طرح کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب نہ ہوں. سر آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں, اور ہمارے لیے یہ بہت نصیحت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے عمل درآمد. میرا ایک اور لاسٹ ایک پیغام یہ ہے کہ جو سپانسرز ہیں, اور یہاں پر جو چونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں, اس کو بڑھانے کے ایک بہت شدید ضرورت ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہیں جو بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو روزگار نہ ملے. کوئی وجہ نہیں ہے, صرف ایک لگن اور محنت کی ضرورت ہے. جی ویورز, جیسا کہ آپ نے اوپننگ سرمنی دیکھی, اور جس طرح ہم نے بہت سے مہمانوں سے بھی بات کی, اور بہت سے جو لوگ آئے تھے گیسٹ, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انڈسٹری کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہم سے, اور تاکہ ہم اپنی لائف میں وہ چیزیں امپلیمنٹ کر سکیں اور ایک
پاکستان کے ایک پرامن شہری ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دے سکیں.